حبنا للدعوة لله رب العالمين حبنا للدعوة لله رب العالمين حبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتویٰ لینے سے پہلے کچھ چیزیں ہمیں سوچنی ہیں، غور و فکر کرنا ہے کہ میں کس سے فتویٰ لے رہا ہوں۔ یہ بڑی پریشانی ہے۔ اللہ اکبر، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں فتوے کے نام پر، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے فتوے کے نام پر۔ میری عوام کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے فتویٰ کس سے لینا ہے۔ چند ضروری باتیں ہم نے فتویٰ لینے سے پہلے ان کو سوچنا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی بات، اس شخص سے کبھی فتویٰ نہیں لینا جو قرآن و سنت کی بجائے اپنے امام کی پیروی کرتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ شخص آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق کبھی فتویٰ نہیں دے گا، بلکہ اپنے امام جس کی یہ پیروی کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، یہ اسی کا فتویٰ دے گا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ تو ایسے شخص سے فتویٰ طلب نہیں کرنا جو قرآن و سنت کی اتباع کی بجائے اپنے امام کی پیروی کرے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، اس شخص سے فتویٰ کبھی نہیں لینا جو بدعت و خرافات کا حامی ہو، اس کے عمل میں بدعت و خرافات ہوں، اس کی کتابوں میں بدعت و خرافات ہوں، اس کے لٹریچر میں، اس کے لیکچروں میں، اس کے اعمال میں بدعت و خرافات ہوں۔ اللہ اکبر، اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص جو خواہش نفس کے مطابق فتویٰ دے، جو بس اس کو قرآن و حدیث کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ اپنے نفس کا پجاری ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے فتویٰ دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دے، وڈیرا آ گیا ہے، جیسے اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لالچی شخص ہے، یہ پیٹ کا پجاری ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، جیسے مرضی سے فتویٰ لے لو، جس مرضی چیز کو حرام کو حلال کروا لو، حلال کو حرام کروا لو، اپنی مرضی کے مطابق فتوے لیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ اللہ اکبر، فاجر گنہگار شخص جو متقی نہیں ہے، اللہ اکبر، جو نماز نہیں پڑھتا، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کا منہج ٹھیک نہیں ہے، اس سے فتویٰ نہیں لینا۔ جیسے وہ خود گمراہ ہے، جیسے وہ خود فاسق و فاجر ہے، جیسے وہ خود اللہ کے ڈر سے دور ہے، یہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اس کے فتوے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کے عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو جس کا عقیدہ اور منہج ٹھیک نہ ہو، اس سے فتویٰ نہیں لینا۔ اللہ اکبر، جو ان پڑھ ہو، بس بولنا جانتا ہے، تقریر کرنی جانتا ہے، دوسرے لفظوں میں موٹیویٹر ہے، لو جی یہ بڑا موٹیویٹر ہے، بڑی تقریر کرتا ہے۔ اور بھائی نہیں، موٹیویٹر سے فتویٰ نہیں لینا، جو صرف بولنا جانتا ہے، گائیڈ کرنا جانتا ہے، اس سے فتویٰ نہیں لینا۔ مدرسے کا بگوڑا 1-2 سال پڑھا، مدرسہ چھوڑ دیا، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ منہج ہے، نہ ہی اس نے کبار شیوخ سے استفادہ کیا ہے، وہ اس سے فتویٰ نہیں لینا۔ تحقیق کریں گے
کیا یہ واقعی مستند مفتی ہے یا ویسے ہی اس نے اپنے نام کے ساتھ لفظ مفتی لگایا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 8ویں نمبر پہ سوشل میڈیا پر رونگ بڑی زیادہ آئیڈیز ہیں، لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، خود بے دین ہیں، لا علم ہیں، عقیدہ میں منہج میں خرابیاں ہیں، قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، انہوں نے رونگ نام سے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں رونگ آئی ڈیز، غیر معروف لوگوں کی آئی ڈیز کے قریب ہی نہیں جانا۔ اسی طرح ویب سائٹس کا مسئلہ ہے، غیر معروف نام ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون فتویٰ دینے والا ہے، ہم ایسے ہی سرچ کرتے ہیں گوگل پر، کوئی نہ کوئی ویب سائٹ پر فتویٰ آ جاتا ہے، ہم پڑھ کر اس کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہمیں تحقیق کرنی ہے۔ گوگل پر سرچ کیا، جو جواب سامنے آ گیا اس کو فتویٰ نہیں سمجھنا، وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ کسی بے دین کا مضمون ہو سکتا ہے، وہ قرآن و سنت کے دشمن کا مضمون ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10ویں اور آخری نصیحت، اپنے سوال کے متعلق کوئی پوسٹ دیکھی کسی ویب سائٹس پر، کسی سوشل میڈیا پر، کسی فورم پر، اس کو اپنا فتویٰ نہیں سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 میں نے احتیاطیں بتائی ہیں فتویٰ لینے سے پہلے۔ آئیں ہم اس حساس ترین معاملے میں، فتویٰ ایک اتھارٹی کا نام ہے، فتویٰ قرآن و سنت کا نام ہے، فتویٰ اللہ اکبر جنت کا نام ہے، اللہ اکبر، فتویٰ اتباع سنت کا نام ہے۔ آئیں ہم فتویٰ لینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں اور ان نکات کو سامنے رکھ کر پھر ہم فتویٰ طلب کریں۔ امید ہے جب ہم ان چیزوں کے، ان اصولوں کے مطابق فتویٰ طلب کریں گے، مفتی تلاش کریں گے، انشاءاللہ ہمارے اندر خیر ثابت ہوگی، کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی ہمیں صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکے گا۔